فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، اسی بنیاد پر کام شروع کیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، سر عالم میں جماعتیں بھیجی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ پیسہ کتنا پاس میں ہے، وہ جیب کے یقین پر نہیں، غیب کے یقین پر اٹھاتے تھے۔ وہ ایمان والوں کو، خصوصاً علماء کو، غیب کی ترغیب دیتے تھے، مغیبات کا یقین، اللہ کے خزانوں پر یقین کرو۔ اگر علماء میں یقین نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ فرمایا تو کفر کعبہ برخیزت کجا باشد مسلمانی، اگر کفر کعبے سے پھیلنے لگے تو پھر اسلام کہاں باقی رہے گا؟ جب علماء میں یہ توکل و طہارت و تقویٰ نہیں رہے گا تو عوام میں کہاں تلاش کریں اس کو؟ پھر بخاری و مسلم تو ہم نے پڑھی ہے، اور بخاری و مسلم کا درس دیکھنا چاہے دوسروں میں تو کہاں نظر آئے گا؟ پڑھی ہم نے، یہ کھائیں ہم موٹا کوئی اور ہو جائے، دوا پیے کوئی اور، صحت کسی اور کو ملے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی جو دوا کھائے گا اس کو صحت ملے گی، جو کھائے گا وہ اس کا پیٹ بھرے گا، جو بخاری و مسلم جس نے پڑھی ہوگی وہ عمل کرے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کا فکر ایک عالمی فکر ہے۔ اسی فکر کے لیے اللہ نے ان علماء کو پیدا کیا ہے۔ علماء ایک عالم ایک عالم ہے، عالم وہ ایک عالم ہے، یہ عالم صغرا ہے، وہ ایک عالم کبرا ہے۔ ایک عالم ایک عالم ہوتا ہے۔ ایک مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے تو یہ آج اللہ نے ان کی ایک کی فکر پر لاکھوں کو کھڑا کیا ہے، لاکھوں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، بہت سے حضرات نے دیکھا، سبھی حضرات نے دیکھا ہے، قریب کا زمانہ ہے، جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے اور بمبئی تشریف لائے تو ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، 200 روپے تنخواہ تھی ان کی، اس زمانے میں اتنی ہوتی تھی۔ جب ان سے کہا بھائی تم سال لگا دو جماعت میں، تو جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے مولوی صاحبان کا، بڑے چڑچڑائے، بڑے انہوں نے آنکھ دکھائی، کہا جو ہم کر رہے ہیں دین کا کام نہیں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ کیا کام ہے؟ یہ بھی تو دین کا کام ہے، یہ اور کیا کام ہے؟ اور کیا تبلیغ کرتے ہو؟ ڈرا دیا، دھمکا دیا۔ وہ ان کی برادری کے لوگ لگے ہوئے تھے، پالنپور کے کافی لوگ، بڑے بڑے بزرگ بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ نے ویسے گھر پہ مولانا کے بے تکلفی بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، قوم کے آدمی بھی تھے، گھر گئے، بات چیت کرتے رہے، کہنے لگے مولوی صاحب آج ایک قصہ پیش آ رہا ہے، تو ایک ڈاکٹر ہے وہاں ہمارے محلے میں، اس کے پاس بہت سے بیمار بیٹھے، کسی کے سر کا درد ہے، کسی کا پیر کا درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کا نزلہ بخار سردی ہو رہی ہے، وہ دوائیاں دے رہے ہیں۔ ایک عورت چیختی چلاتی روتی ہوئی آئی کہ اس کے شوہر کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور گھر میں کوئی ہے نہیں، اگر اسے جلدی نہ دیکھا جائے تو شاید موت اور مر جائے۔ اور ڈاکٹر کہتا کہ میں یہاں بیماری دیکھ رہا ہوں، میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں فرصت وہاں جانے کی، تو کیا کرنا چاہیے اس ڈاکٹر کو؟ تو مولانا نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، فوراً بھاگنا چاہیے اس کو، بھائی مرنے والے کو بچانا چاہیے، اس کے سر کا درد تو بعد میں بھی چلا جائے گا، اسے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے، تو بیچارہ مر رہا، فوراً جانا چاہیے۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو ان بچوں کو لیے بیٹھے جو بعد میں جا کر مکلف ہوں گے اور فریضہ عائد ہوگا، اب تو امت کے کروڑوں مسلمان بغیر کلمہ نماز کے مرمر کے قبروں میں چلے جا رہے ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ تو مولانا کا بات تو صحیح ہے، بے شک یہ آئندہ چل کر کے مکلف بنیں گے، اس سے علم کی حفاظت ہوگی، یہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، 1000 بار ضروری ہے، لیکن فرض کس پر ہے؟ مکلف تو وہ ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، اور وہ 1-2 نہیں کروڑوں، اور ہر شہر میں، نہ اس سے دلی بچی ہوئی ہے، نہ بمبئی، نہ بنگلور تھی، انہوں نے وہی تفسیر و جلالین پڑھی تھی، فرق کیا تھا؟ انہوں نے فکر عالمی کیا، اللہ نے ان کا فیض پورے عالم میں پہنچایا،
جیسے مولانا عمر صاحب کے بارے میں نے عرض کیا، انہوں نے 40 دن کی نیت کی نکلے اور موت تک کہتے تھے میرے 40 دن آج تک پورے نہیں ہوئے۔ بے شک وہ بمبئی کی ایک مسجد میں امامت کر لیتے، ایک محلے کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ ممکن ہے 150 حافظ قرآن بھی بن جاتے، 150 صحیح راستے پر پڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن دعوت میں لگنے کا کیا فائدہ ہوا؟ 150 کو فائدہ پہنچا کیا؟ لاکھوں کو فائدہ پہنچا، ملکوں کو فائدہ پہنچا، قوموں کو فائدہ پہنچا۔